اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان کے وجود اور اس کے کمال میں دو شخصیات کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جس کی وسیلے سے، جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کو جسمانی باپ کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ شخصیت کہ جس کے وسیلے سے انسان عالم مادہ سے نکل کے عالم روحانیت کے ساتھ رابطہ مضبوط کرتا ہے، اور وہی شخصیت ہوتی ہے جو انسان کی روحانی تربیت کرتی ہے۔ اسی لیے بزرگ علماء کہا کرتے ہیں کہ دونوں شخصیتوں کا انسان کے وجود اور کمال میں حصہ ضرور ہے، لیکن بہت فرق پایا جاتا ہے۔ جو جسمانی باپ ہوتا ہے وہ صرف انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، لیکن جو روحانی باپ ہوتا ہے وہ صحیح چلنا سکھاتا ہے۔ جو انسان کا باپ ہوتا ہے وہ اس کو بولنا سکھاتا ہے، لیکن جو اس کا روحانی باپ ہوتا ہے وہ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ کہاں پر کب کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ اسی وجہ سے اسلام میں روحانی باپ کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح کہ انسان کے جسمانی باپ کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، والدین کی اہمیت ہے، بالکل اسی طرح انسان کے روحانی باپ کو بھی بہت بلند درجہ حاصل ہے۔ آئیے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور امام سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ مولا ذرا بتائیے کہ آپ کی نظر میں ایک استاد کا مقام کیا ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے استاد کے 12 حقوق ہمیں بیان کیے۔ عزیزان دیکھیے گا کتنے عظیم ترین راہبر ہمیں ملے، رہنما ہمیں ملے کہ جنہوں نے اتنا عظیم پیغام ہمیں دیا۔ ہمیں امام علیہ السلام کے رسالہ حقوق کے اندر وہ 12 حقوق لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ جو استاد کی عظمت کو مزید اشکار کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق صائصک بالعلم، جو بندہ تمہاری علمی رہنمائی فرمائے اس کے تم پر 12 حق ہیں۔ اور وہ 12 حق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے التعظیم لہ، جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کی تعظیم کرو۔ دوسرا حق کیا ہے؟ التوقیر لمجلسہ، اس کی بارگاہ کو محترم جانو، جب تک اس کی خدمت میں بیٹھے ہو اس مجلس کو قابل احترام سمجھو۔ تیسرا حق یہ بیان کیا حسن الاستماع الیہ، جب وہ گفتگو کر رہا ہو، جب وہ تمہیں علم دے رہا ہو تو اس کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنو، پوری توجہ تمہاری اس کے الفاظ اور اس کی تمام پیغام کی طرف ہونی چاہیے کہ جو وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، اور اپنی اس گفتگو کے ذریعے تمہاری رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری تمام تر توجہ ان کلمات کی طرف ہونی چاہیے کہ جب وہ استاد تم سے خطاب کر رہے ہے اور تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ تیسرا حق تھا۔ چوتھا حق یہ ہے والاقبال علیہ، سبحان اللہ، کیا عظیم ترین مرتبہ بیان کیا استاد کے۔ امام فرماتے ہیں جب تم استاد کے پاس بیٹھے ہو تو اس کی طرف رخ کر کے بیٹھو، کبھی بھی اس کو پشت نہ کرو۔ کتنا عظیم ترین مقام بیان کیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر 5ویں نمبر پہ امام علیہ السلام نے جو حق بیان کیا وہ بہت زبردست۔ امام نے فرمایا ان لا ترفع علیہ صوتک، کوشش کرنا جب تک اس کی خدمت میں بیٹھے ہو تمہاری آواز تمہاری استاد کی آواز سے بلند نہ ہو۔ بالکل یہی حکم نبی اکرم کے بارے میں بھی اللہ نے دیا کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور اسی اسلام نے ہمیں بتایا کہ تمہاری آواز تمہارے والدین کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور یہی اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تم استاد کے سامنے بیٹھے ہو تو تمہاری آواز تمہارے استاد کی آواز سے بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور 6 نمبر پہ امام علیہ السلام نے جو حق بیان کیا وہ حق یہ ہے، امام فرماتے ہیں وَلَا تُجِيبَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ، اگر استاد کی خدمت میں بیٹھے ہو اور کوئی شخص سوال کرتا ہے تو استاد کے جواب دینے سے پہلے جواب نہ دو۔ لہٰذا یہ ایک بہترین ادب ہے۔ کبھی بھی انسان کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میں استاد سے پہلے بولوں گا تو یہ استاد کے نظر میں میری عزت بڑھا دے گا، نہیں، یہ تمہاری عزت نہیں بڑھائے گا، بلکہ در حقیقت تم استاد سے پہلے جواب دے کے استاد کی توہین کر رہے ہو۔ لہٰذا یہ پوائنٹ بھی ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی استاد کے جواب دینے سے پہلے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا حق امام نے بیان کیا ولا تحدث فی مجلسہ احدا، جب اس کے سامنے بیٹھے ہو، کلاس اس کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کر رہی ہے تو کبھی بھی جب تک وہ تمہیں علم دے رہا ہے آپس میں گفتگو نہ کرو۔ اور 8ویں نمبر پہ امام نے فرمایا ولا تغتاب عنده احدا، جب استاد کے سامنے بیٹھے ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر کسی کی غیبت بھی نہ کرو،
کتنا بہترین ادب ہے یہ کہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیبت سننا بھی حرام ہے، غیبت جس طرح کرنا حرام ہے سننا بھی حرام ہے، تو استاد کا احترام کرو۔ جب باقی لوگوں کے سامنے بھی غیبت حرام ہے لیکن استاد کے سامنے بالخصوص امام کا حکم ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ اس کے بعد 9 نمبر حق جو امام نے بیان کیا، وَأَن تَدْفَعْ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ، جب تمہارے سامنے کوئی تمہارے استاد کی برائی کر رہا ہو، تمہارے استاد کی خامیاں بیان کر رہا ہو، تو اپنے استاد کا دفاع کرو۔ کتنا بہترین ادب ہے۔ ہم سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اگر ان آداب کو مد نظر رکھیں تو یقین جانیں کہ ہم علم کی ان بلندیوں کو چھوئیں گے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتنا پیارا ادب بیان کیا امام نے کہ جب کوئی تمہارے سامنے تمہارے استاد کی برائی کر رہا ہے تو تم استاد کا دفاع کرو، تم اس کے حق میں بولو۔ اور پھر اس سے اگلے حق میں امام نے فرمایا حق نمبر 10 میں، وَأَن تَسْتُرَ عُيُوبَهُ وَتُظْهِرَ مَنَاكِبَهُ، اگر تمہیں ظاہر ہے استاد ہے، معصوم نہیں ہے، خطا اس سے ہو سکتی ہے، اگر تمہیں اپنے استاد کی کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی عیب تمہیں نظر آتا ہے تو تم اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو اور اس کی خوبیوں کا اظہار کرو لوگوں کے سامنے۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ملتی ہے کہ اکرم الاستاذ ولو کان فاسقا، اپنے استاد کا احترام کرو چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں بھی وہی چیز بیان ہو رہی ہے کہ اگر تم نے اپنے استاد کا کوئی عیب دیکھ لیا ہے تو اگر تم اچھا شاگرد ہو اور اچھے شاگرد ہونے کی تمہارے اندر خوبیاں موجود ہیں تو ان میں سے ایک خوبی تمہارے اندر یہ بھی ہوگی کہ تم اپنے استاد کی خامیوں پر پردہ ڈالو گے اور اس کی خوبیوں کا اظہار کرو گے۔ اس کے بعد 11 نمبر ادب کے اندر امام علیہ السلام نے جو حق بیان کیا وہ امام نے یہ فرمایا کہ وَلَا تُجَالِسَ لَهُ عَدُوًّا، تمہارے استاد کے ممکن ہے بہت سارے دشمن موجود ہوں، کبھی بھی اس کے دشمن کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ اس کے بعد 12 نمبر حق جو امام نے بیان کیا، امام فرماتے ہیں وَلَا تُعَادِيَ لَهُ وَلِيًّا، اور جو بندہ تمہارے استاد کا دوست ہو، تمہارے استاد سے محبت کرنے والا ہو، تم کبھی بھی اس سے عداوت نہ رکھنا۔ یہ وہ 12 حقوق ہیں کہ جن 12 حقوق کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ، اگر کوئی شاگرد، اگر کوئی طالب علم صحیح معنوں میں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے استاد کے ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو آئیے امام کی بارگاہ میں اس شاگرد کا انعام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس شاگرد کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ یہ 12 حقوق اپنے استاد کی ادا کرتا ہے وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدَتْ لَكَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ بِأَنَّكَ كَسَبْتَهُ وَتَعَلَّمْتَ عِلْمَهُ لِلَّهِ لَا لِلنَّاسِ۔ امام فرماتے ہیں اگر تم نے یہ 12 حق ادا کر دیے تو اللہ کے ملائکہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ تم نے صحیح معنوں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد سے علم حاصل کیا ہے، نہ کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو آئیے عزیزان امام علیہ السلام کے اس فرمان کو اپنی زندگی کی زینت بنائیں، اور جن لوگوں نے ہمیں ہماری زندگی میں ہمیں علم دیا، ہمیں روحانیت کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس فرمان کے مطابق ان کے ان 12 حقوق کو ادا کریں۔ اور ان 12 حقوق کو اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 780 اور حدیث نمبر 13891 میں اس کو مزید تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری امید ہے کہ آپ تمام لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ یہ تمام حقوق سنے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ جو اہل بیت کا پیروکار ہے، جو ان مقدس ہستیوں کو ماننے والا ہے، وہ اس معاشرے کے اندر ان کی تعلیمات کا مظہر ہے۔ تو آئیے ان تعلیمات کا مظہر بن کے دنیا والوں کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنے خوبصورت راہبر دیے اور انہی راہبروں نے ہمیں کتنی خوبصورت تعلیمات دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔